السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے گزشتہ عنوان کو مسلسل پیش کرتے ہوئے داڑھی کی مقدار کے مسئلے کو بتائیں گے، اور یہ سارے عناوین اور یہ جو سارے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں وہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے داڑھی کی مقدار کیا ہو اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ یہ ضمیمہ نمبر 3 ہے داڑھی کی مقدار کا مسئلہ۔ ایک خط ہے جو مولانا سید احمد صاحب عروج قادری مدیر ماہنامہ زندگی جو ماہنامہ ہے اس کے مدیر ہیں، جو رامپور کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے: امید ہے کہ جناب بخیریت ہوں گے۔ ایک دو پرچے زندگی کے اس جگہ آتے ہیں جو بندے کے لیے جناب کے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ داڑھی کے مسئلے کی تحقیق کے لیے جناب سے التماس کر رہا ہوں، امید ہے کہ توجہ فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ آج تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث حضرات ہر طبقے کے بزرگوں سے ہی سنا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا بہت اہم ہے، سنت مؤکدہ اور واجب کا درجہ ہے، بلکہ اب تو ایک شعار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور داڑھی کی مقدار جو مسنون ہے وہ ایک قبضے سے زائد ہے، یعنی ایک مٹھی سے زائد ہے، قبضے سے کم جائز نہیں ہے۔ کم از کم ایک قبضہ ہونی چاہیے، یعنی داڑھی کم سے کم ایک مٹھی ہونا چاہیے۔ ایک خط لکھا جا رہا ہے، صاحب در مختار، یعنی در مختار ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صاحب در مختار اور شیخ ابن حمام، یہ فتح القدیر کے مصنف ہیں، اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ شیخ ابن حمام نے تحریر فرمایا ہے، یعنی لکھا ہے کہ ایک قبضے سے کم داڑھی مخنثوں کا طریقہ ہے، یعنی ہجڑوں کا طریقہ ہے ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنا۔ برخلاف اس کے جماعت اسلامی کے رفیق داڑھی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بڑے بڑے سرگرم ارکان کے لیے داڑھی رکھنا بڑا ہی بوجھ ہے، بالکل ذرا سی داڑھی، وہ بھی مجبور ہو کر۔ امراء تک کا یہ حال ہے، یعنی جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے ہیں اس جماعت کے، تو امراء تک کا یہ حال ہے کہ اگر کہا جائے تو فرماتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے، جتنی کسی نے داڑھی رکھ لی وہی مسنون ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان القرآن کا دسمبر کا تازہ پرچہ جناب نے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ داڑھی کے متعلق جناب غلام علی صاحب کا مضمون ہے، انہوں نے اجماع وغیرہ کو غلط قرار دیا ہے، جناب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ مولانا سید احمد صاحب نے اپنا خط لکھا ہے، اور اس خط میں ایک جناب غلام علی صاحب کے مضمون کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم غلام علی صاحب کا مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد کیا جوابات دیے گئے ہیں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ مضمون حسب ذیل ہے، یعنی مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جناب غلام علی صاحب کا، جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اجماع وغیرہ کو غلط قرار دیا، یعنی غلام علی صاحب نے
اجماع کو غلط قرار دیا ہے۔ دوسرا اعتراض، یہاں سے ان کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا اعتراض مولانا مودودی کے خلاف یہ ہے کہ وہ مشت بھر داڑھی کو مسنون نہیں سمجھتے۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی یعنی ابو الاعلیٰ مودودی ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت نہیں سمجھتے، حالانکہ اس پر اجماع امت ہے، یعنی ساری امت کا اجماع ہے، سب مانتے ہیں ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اس اعتراض کا بھی جواب دینے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کی اصل عبارت سامنے رکھی جائے، یعنی اصل انہوں نے کیا لکھا ہے اس کو سامنے رکھا جائے، یہ ضروری ہے۔ مولانا نے رسائل و مسائل حصے اول میں لکھا ہے داڑھی کے، یہ مولانا کی عبارت ہے، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی، داڑھی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے۔ آپ اگر داڑھی رکھنے میں فاسقین کی وضعوں سے پرہیز کریں، یعنی فاسقین کی، گناہ گاروں کی جو وضاقتہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے رکھنے کا، اس سے پرہیز کریں اور اتنی داڑھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی رکھنے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی صرف اتنی داڑھی رکھ لیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے، ضروری نہیں کہ اس کی کوئی ایک خاص مقدار ہو، بلکہ عرف عام میں یعنی معاشرے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے، تو اتنی داڑھی رکھ لینا کافی ہے۔ جسے دیکھ کر اس شبے میں مبتلا نہ ہو شاید چند روز سے آپ نے داڑھی نہیں مونڈی تو شارع کا منشا پورا ہو جاتا ہے، یعنی ایسی داڑھی ہو جسے دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کئی روزوں سے یعنی کئی دن سے آپ نے داڑھی مونڈنا بند کر دیا ہے، یہ پتہ نہ چلے، بلکہ ایسا معلوم ہو کہ باضابطہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، تو شارع کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ شارع کا منشا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے، خواہ اہل فقہ کی استنباطی شرائط پر وہ پوری اترے یا نہ اترے۔ اس امر سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے بتائی ہے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی جو عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس معاملے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی کسی خاص مقدار کی تعیین فرمائی ہو، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی کوئی خاص مقدار یعنی کوئی خاص لمبائی یا چھوٹائی نہیں بتائی کہ اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے، تو کوئی خاص مقدار مقرر نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، ایک عام بات ہے، اس میں داڑھی بڑھانے کی بات ہے اور مونچھیں کٹانے کی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ داڑھی کتنی بڑھاؤ، مقدار نہیں بتائی گئی۔ جہاں تک اس حکم کی بجاآوری کی عملی صورت کا تعلق ہے، یعنی جہاں تک اس بات پر عمل کرنے کا تعلق ہے کہ داڑھی بڑھانے کا جو تعلق ہے یہ کیا ہے، اس میں استنباط سے کام لیا گیا ہے، یعنی مسائل کی تحقیق کر کے مسائل کو نکال کر کام لیا گیا ہے کہ کس طرح داڑھی بڑھانی ہے اور کتنی بڑھانی ہے، اور استنباط میں اختلاف بھی رونما ہوا ہے، یعنی جب مسائل کا استنباط کیا گیا اور اس حدیث سے مسائل نکالے گئے تو پھر ائمہ کے درمیان، مجتہدین کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بعض کے نزدیک داڑھی کو بلا نہایت بڑھانا یعنی کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ اس کو بڑھاتے ہی جائیں، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلا نہایت یعنی بے حد بڑھاتے ہی جائیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بعض کے نزدیک داڑھی کو بلا نہایت بڑھانا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا مقتضائے سنت ہے، یعنی بالکلیہ طور پر داڑھی کو چھوڑ دینا چاہے وہ جتنی لمبی ہو جائے، بعض کے نزدیک یہ ہے، اور سنت کا تقاضا بھی یہی ہے ان حضرات کے نزدیک۔ بعض کے نزدیک مٹھی بھر داڑھی مسنون ہے، بعض فقہا کے نزدیک یعنی بعض علماء کے نزدیک، بعض ائمہ مجتہدین کے نزدیک داڑھی صرف مٹھی بھر رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا کہ اس سے مٹھی بھر جائے اور اس سے مٹھی سے کم نہ ہو، تو پھر یہ ان کے نزدیک مسنون ہے۔ اور لمبی داڑھی مکروہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کا جو قول بتایا گیا ہے کہ بلا نہایت چھوڑ دینا یعنی اس کو کاٹنا ہی نہیں،
مکمل طور پر چھوڑ دینا اور اتنا زیادہ چھوڑ دینا کہ بری معلوم ہونے لگے، تو اس طرح لمبی چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اور تیسرا قول، بعض کے نزدیک کوئی خاص حد مقرر نہیں، بس داڑھی رکھنا مشروع ہے۔ یعنی ایک نے تو یہ کہا کہ مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک گروہ نے کہا علماء کے کہ ایک مٹھی بھر داڑھی رکھنا مسنون ہے اور زیادہ لمبی چھوڑ دینا یعنی مکمل طور پر چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ تیسرا گروہ یعنی علماء کی تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ داڑھی رکھنا مشروع ہے، یعنی داڑھی رکھنا شرط ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ تو بعض کے نزدیک کوئی خاص حد مقرر نہیں، بس داڑھی رکھنا مشروع ہے۔ جو حضرات ایک مشت داڑھی کو مسنون سمجھتے ہیں ان کا بیشتر انحصار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل پر ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں اپنا قول بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر ہے، کیونکہ وہ قبضے سے زائد داڑھی کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہوا کرتی تھی اس کو کٹوا دیا کرتے تھے، ترشوا دیا کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا مسنون ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر انحصار کرتے ہیں اور اسی کو دلیل سمجھتے ہیں۔ یا صحیح تر روایت کے بموجب انہوں نے حج اور عمرے کے موقع پر ایسا کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر احرام کھولتے اور پھر اپنی داڑھی کے بال جو ایک مشت سے زیادہ ہوتے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی صراحت ایسی مروی نہیں ہے، یعنی خود حضرت ابن عمر کا کوئی قول تو مروی نہیں ہے کہ داڑھی ایک مشت سے زائد ہو تو کاٹی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا عمل ہے۔ تو حضرت ابن عمر سے کوئی صراحت ایسی مروی نہیں جس سے معلوم ہو کہ آیا وہ ایک قبضہ داڑھی ہی کو مسنون سمجھتے تھے، اور مسنون ہونے کی صورت میں ان کے نزدیک یہ مقدار کم سے کم حد تھی یا زیادہ سے زیادہ کی۔ یعنی پھر ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جو ایک مشت داڑھی رکھنا ہے وہ کم سے کم کی مقدار ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ کی مقدار ہے۔ یعنی داڑھی رکھنے کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ آپ ایک مشت رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کم سے کم داڑھی ایک مشت رکھنا چاہیے، اگر اس سے کم رکھیں گے تو پھر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو اتباع سنت پر محمول کرنے کی صورت میں بھی اس سے دونوں طرح کے استنباط کی گنجائش موجود ہے، یعنی دونوں طرح کے مسائل نکلنے کی گنجائش ہے۔ اگر ان کے اس فعل کو حج یا عمرے کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے تو اس سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ یہ مقدار ان کے نزدیک کم سے کم کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر حضرت ابن عمر کے عمل کو صرف حج کے سفر کے دوران مشروط کر دیا جائے اور صرف خاص طور پر حج کے دوران اس کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کم سے کم کی مقدار ہے، یعنی کم سے کم ایک مشت رکھنا ضروری ہے۔ اور بالعموم یعنی عام طور پر آپ اس سے بڑی داڑھی رکھتے تھے۔ عام طور پر جب آپ جو رکھتے تھے داڑھی حضرت ابن عمر تو ایک مشت سے زائد ہی رکھتے تھے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر ان کا عام عمل یہ مانا جائے کہ وہ ایک مشت سے زائد کو ترشوایا کرتے تھے اور داڑھی کو مٹھی بھر سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا کرتے تھے، تو اس سے یہ استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ مقدار ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ حد تک تھی۔ اس طرح کی استنباط کی بنا پر، یعنی اس طرح کے مسائل کے نکلنے کی بنا پر اگر بعض فقہا قبضے سے زائد داڑھی ترشوا دینے کو، یعنی ایک مٹھی سے زائد جو داڑھی ہوتی ہے اس کو کٹوا دینے کو واجب قرار دے سکتے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبضے سے کم مقدار کو جائز یا مباح سمجھ لینے میں کون سا امر شرعی معنی ہے، یعنی کون سا شرعی حکم روکتا ہے۔ باقی رہا صاحب در مختار وغیرہ کا یہ فرمانا کہ مٹھی بھر داڑھی کی مقدار پر اجماع ہے، یعنی ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ مسنون ہے، اور اس سے کم کو کسی نے بھی مباح قرار نہیں دیا، یعنی جائز قرار نہیں دیا۔ تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے
جس کا اثبات بڑا مشکل ہے، یعنی جس کو ثابت کرنا ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں دوسرے مذاہب فقہیہ کو چھوڑ کر سر دست یہاں علامہ عینی حنفی کی تصنیف عمدۃ القاری کتاب اللباس باب تقلیم الاظفار یعنی ناخن کے کاٹنے کا باب، کتاب اللباس میں باب تقلیم الاظفار میں سے کچھ حصہ عبارت کا نقل کرتا ہوں، جس میں وہ توفیر لحیہ والی حدیث یعنی داڑھی کو بڑھانے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کے بارے میں وہ توفیر لحیہ والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے یعنی اس کی تشریح کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے امام طبری کے حوالے سے فرماتے ہیں قد ثبت الحجہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خصوص هذا الخبر ان اللحیہ محظور اعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده فقال بعضهم حد ذلك ان يزاد على قدر القبضة طولا وان ينتشر عرضها فيقبح ذلك وقال آخرون يأخذه من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه ولم يحدوا في ذلك حدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی دلیل ثابت ہے، اس عبارت کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی دلیل ثابت ہے کہ داڑھی بڑھانے کے متعلق حدیث کا حکم عام نہیں بلکہ اس میں تخصیص ہے یعنی خصوصیت ہے، حکم خاص ہے، اور داڑھی کا اپنے حال پر چھوڑ دینا ممنوع اور اس کا ترشوانا واجب ہے۔ البتہ سلف میں یعنی جو متاخرین بلکہ متقدمین علماء ہیں اور جو پچھلے مجتہدین ہیں تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ البتہ سلف میں اس کی مقدار اور حد کے معاملے میں اختلاف ہے۔ جو پہلے کے علماء گزرے ہیں مجتہدین گزرے ہیں ان کے نزدیک داڑھی کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ وہ لمبائی میں ایک قبضے سے بڑھ جائے یعنی ایک مشت سے ایک مٹھی سے بڑھ جائے اور چوڑائی میں بھی پھیل جانے کی وجہ سے بری معلوم ہو، یعنی لمبائی میں تو مقدار یہ ہے کہ ایک مشت سے زیادہ ہو جائے اور چوڑائی میں اتنی بڑھ جائے کہ دیکھنے میں بری معلوم ہو، یہ مقدار بتائی ہے۔ بعض دیگر اصحاب یعنی دوسرے علماء یا دوسرے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ لمبائی اور چوڑائی میں کم کرائے بشرطے کہ بہت چھوٹی نہ ہو جائے، یہ بھی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ البتہ اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ داڑھی کا ترشوانا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے خارج نہ ہو جائے، یعنی داڑھی اس حد تک کاٹی جا سکتی ہے کہ عرف عام میں، معاشرے میں، لوگوں میں، سوسائٹی میں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے، تو کم سے کم داڑھی اتنی رکھے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی۔ اب اگر ایک شخص انصاف کی نظر سے اور تعصب سے خالی ہو کر دیکھے، یعنی کوئی دوسری بات اپنے ذہن میں نہ رکھ کر اور کسی ایک خیال کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اور اس کو ترجیح نہ دیتے ہوئے تعصب کو نکال کر تعصب سے خالی ہو کر دیکھے تو خود بآسانی اندازہ کر سکتا ہے، یعنی آسانی سے اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودی کی مذکورہ بالا عبارت اور عمدۃ القاری کی اس عبارت میں آخر کون سا ایسا بڑا فرق ہے جس کی بنا پر ایک تو گوارا کر لیا جائے اور دوسری کی تردید میں مخالفانہ مہم چلانا ضروری سمجھا جائے۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مولانا مودودی کے متعلق اور عمدۃ القاری میں جو عبارت بتائی گئی ہے اس میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں ہے۔ تو اس کے ضمن میں جو یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ مضمون جناب غلام علی صاحب کا ہے، اس کے متعلق مولانا سید احمد صاحب نے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو اوپر کی سطریں ایک خط کا اقتباس ہے جو ہم نے اس مضمون سے پہلے بتایا، جو مغربی پاکستان سے راقم الحروف کے نام آیا۔ جن صاحب کے خط کا اقتباس ہے ان کا ایک دوسرا خط بھی آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے اس احساس کا اظہار کیا ہے، یعنی اپنا ایک احساس ظاہر کیا ہے
کہ خود مولانا مودودی اپنی تمام عظمتوں کے وجود داڑھی کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی اپنا اتنا وقار رکھنے کے بعد، اپنی اتنی عزت معاشرے میں رکھنے کے باوجود داڑھی کو اہمیت نہیں دیتے، اور انہی کا اثر جماعت اسلامی پر ہے۔ مکتوب نگار نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے عقیدت مند، یعنی اس سے ان کو محبت ہے، جماعت اسلامی سے اس سے عقیدت رکھتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے عقیدت مند اور اس کے حلقہ متفقین سے متعلق ہیں، یعنی ان کے اس خیال سے جو لوگ متفق ہیں اور جتنا بڑا حلقہ ہے اس سے بھی یہ متفق ہیں۔ علماء و عوام کی ایک بھیڑ تو وہ ہے جو اصلاً، یعنی اصلی طور پر، بنیادی طور پر جو اصلاً کچھ دوسرے وجوہ سے، یعنی دوسرے وجہوں سے، دوسرے وجوہات سے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی مخالفت کرتی ہے، لیکن وہ لوگ اس اصل وجوہ مخفی رکھتے، اور یعنی اصل جو وجہیں ہیں اور جو وجوہات ہیں اس کو چھپا دیتے، اور داڑھی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو آڑ بنا کر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر اس گروہ کے کسی فرد کا خط آتا تو میں اسے پھاڑ کر روئی کی ٹوکری میں ڈال دیتا یا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جماعت اسلامی سے اتفاق رکھتے اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مکتوب نگار بھی اس سنجیدہ گروہ میں داخل ہے، یعنی کوئی تعصب ان کے ذہن میں نہیں ہے اور کسی کو نشانہ بنانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ مکتوب نگار بھی سنجیدہ گروہ میں داخل ہے۔ ان کے خط میں ایک بات غلط فہمی پر مبنی ہے، اس لیے راقم الحروف، یعنی یہ لکھنے والے، اس لیے راقم الحروف پہلے اسی کا ازالہ مناسب سمجھتا ہے۔ غالباً یہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ راقم الحروف پہلے اسی کا ازالہ مناسب سمجھتا ہے، یعنی پہلے جو غلط فہمی جو پیدا ہو گئی ہے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ جماعت اسلامی کے رفقا، یعنی جماعت اسلامی کے احباب یا خود مولانا مودودی داڑھی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بالکل خلاف واقعہ ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا مودودی مدظل رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک اس مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی مولانا مودودی نے جو اپنی عبارت لکھی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور داڑھی کی کوئی عظمت نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف اس کی اہمیت کے سلسلے میں ان کی بعض تحریریں بڑی ایمان افروز ہیں، یعنی اس کے خلاف جو لوگ عام طور پر غلط فہمی کی وجہ سے مولانا مودودی کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کے برخلاف ان کی بعض تحریریں ہیں جو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایسی تحریریں ہیں۔ تو معلوم نہیں مکتوب نگار نے رسائل و مسائل حصے اول میں مولانا کی تمام تحریریں پڑھی ہیں یا نہیں۔ اس کتاب میں داڑھی کے متعلق ایک سوال، یہ ایک عنوان ہے اس کتاب میں، تو یعنی کتاب کا نام ہے رسائل و مسائل حصہ اول، اور اس میں ایک عنوان ہے داڑھی کے متعلق ایک سوال۔ تو اس عنوان کے سے جو سوال و جواب درج ہے، میرا مشورہ ہے کہ مکتوب نگار اسے ضرور پڑھ لیں، یعنی مولانا یوسف لدھیانوی ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے انہیں خط لکھا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ داڑھی کو غیر اہم سی چیز سمجھتے ہیں یہ مودودی کے بارے میں، کہ انہوں نے ایسا کبھی نہیں سمجھا۔ ان کی جن تحریروں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ان علماء و مشائخ کے مقابلے میں لکھی گئی ہیں جنہوں نے داڑھی کے طول و عرض، یعنی لمبائی اور چوڑائی کو پورے دین کے طول و عرض کا پیمانہ سمجھ رکھا ہے۔ اس مسئلے میں ان کی جو انفرادی رائے ہے وہ یہ ہے کہ شرعاً اس کی کوئی مقدار متعین نہیں، اس لیے کم از کم ایک قبضے کی مقدار کو سنت مؤکدہ یا واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے جماعت اسلامی کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو داڑھی رکھنے ہی کو غیر اہم سمجھتا ہو، یعنی وہ لوگ بھی داڑھی رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں اور داڑھی رکھتے بھی ہیں۔ مکتوب نگار نے اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں کی کہ اگر مولانا مودودی کے نزدیک داڑھی رکھنا غیر اہم ہوتا
تو پھر ان سے متاثر ارکان کو ذرا سی داڑھی رکھنے پر بھی وہ کون سی چیز مجبور کرتی؟ اور سینکڑوں جدید تعلیم یافتہ لوگ، یعنی جو نئی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، وہ تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ جو پہلے داڑھیاں منڈواتے تھے اب داڑھیاں کیوں رکھنے لگے؟ جماعت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد اگر ان کے پاس داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مقدار کے مسئلے میں بہت سے ارکان مولانا کی رائے سے متاثر ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اس مسئلے میں تمام ارکان ان کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ پاکستان کا حال تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جماعت اسلامی ہند جو اب ایک مستقل بالذات تنظیم ہے، اس کے متعدد ارکان مولانا کی تحریریں پڑھنے کے باوجود ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ راقم الحروف کو بھی مولانا کی اس رائے سے اختلاف ہے۔ مکتوب نگار چونکہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے میں اپنی رائے تفصیل سے عرض کروں۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ذیل میں چند نکات درج کیے جا رہے ہیں، یعنی چند اشارات اور چند نکتے درج کیے جا رہے ہیں، انہیں تحت اظہار خیال ہوگا۔ تو پہلا نکتہ، اعفاء لحیہ کا حکم کیوں دیا گیا، یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا کیا ہے، ایک نکتہ۔ اور دوسری بات، اعفاء کے معنی کیا ہیں اور اس کے ہم معنی دوسرے کون سے الفاظ مروی ہیں، یعنی اعفاء کے کیا معنی ہیں جو آیا ہے حدیث میں کہ اعفوا اللحیٰ، تو اعفاء کے کیا معنی ہیں اور اس کے ہم معنی یعنی اس جیسے معنی رکھنے والے اور کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مقدار لحیہ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 4، اعفوا اللحیٰ کا حکم اپنے عموم پر ہے یا اس میں تخصیص بھی ہوئی ہے، یعنی اعفوا اللحیٰ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ عام حکم ہے یا پھر اس کے اندر کوئی خاص حکم بھی شامل ہے۔ نمبر 5، کیا تخصیص کے قائل فقہا میں سے کوئی فقیہ ایک مشت سے کم مقدار کو بھی مباح قرار دیتا ہے؟ یعنی تخصیص کے قائل فقہا، یعنی جو فقہا یہ کہتے ہیں اور جو علماء یا جو مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی ایک مقدار ہے خاص طور پر، تو ان میں سے کوئی فقیہ ایک مشت سے کم مقدار کو مباح قرار دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ اور چھٹی بات، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی رائے پر اظہار خیال۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کہی تھی کہ اعفاء لحیہ کا حکم کیوں دیا گیا، داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا کیا ہے، ان دو باتوں پر تھوڑا سا ہم اظہار خیال کریں گے۔ لحیہ اور مقدار لحیہ کے مسئلے پر، یعنی داڑھی رکھنا اور نہ رکھنا اس پر، اور مقدار لحیہ یعنی داڑھی کتنی رکھنا چاہیے، اس مسئلے پر غور کرتے وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعفاء لحیہ کا حکم دیا یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اس وقت آپ خود داڑھی رکھتے تھے، تمام صحابہ اکرام داڑھی رکھتے تھے، پورے جزیرۃ العرب کے باشندے داڑھی رکھتے تھے، بلکہ عرب کے قریبی ممالک میں بھی داڑھی مونڈنے کا رواج نہ تھا، یعنی سب کے سب لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تمام کے تمام لوگ اس کو مرد اور عورت کے چہروں کے درمیان ما بہ الامتیاز سمجھتے تھے، یعنی سب کے سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت اور مرد کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور امتیاز ہے، اور مردانگی و مردانہ حسن کی علامت قرار دیتے تھے۔ طبعی طور پر کسی کے چہرے پر داڑھی نہ نکلنے یا بالقصد اسے مونڈ دینے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کا منشا کیا ہے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ اعفوا اللحیٰ داڑھی بڑھاؤ، جب آپ نے یہ حکم دیا تو اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رکھی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی داڑھی رکھی تھی، اور وہاں کے جزیرۃ العرب کے جو باشندے تھے یعنی وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی داڑھی رکھتے تھے، اور داڑھی کو
عورت اور مرد کے درمیان ایک مابہل امتیاز یعنی ایک فرق سمجھا جاتا تھا عورت اور مرد کے درمیان، اور اسی طرح داڑھی کو مرد کے لیے ایک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ داڑھی کا رواج عام ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کا منشا کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک حدیث دیتی ہے جو لحیہ اور مقدار لحیہ یعنی داڑھی رکھنا اور نہ رکھنا، اور اسی طرح اگر رکھنی ہے تو کتنی رکھنی ہے، تو لحیہ اور مقدار لحیہ دونوں ہی کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے ایک بنیادی اور اہم حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو، جز الشوارب مونچھیں کاٹو، اور وارخ اللحى اور داڑیاں لمبی کرو، اور اس طرح مجوس کی مخالفت کرو، یعنی داڑھی بڑھا کر اور مونچھیں کاٹ کر مجوس کی مخالفت کرو۔ مجوس یعنی وہ جماعت یا وہ فرقہ جو آگ کی پرستش کرتا ہے اور آگ کو اپنا معبود مانتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے، عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، ووفر اللحى اور داڑھی کو بڑھاؤ، وحف الشوارب اور مونچھوں کو کاٹو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب اللباس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں خوب بڑھاؤ اور مونچھوں کے بال کاٹ کر کم کر لو۔ اس حدیث میں مشرکین کا لفظ مجوس ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں خالف المشرکین اراد بہم المجوس یدل علیہ روایت مسلم خالف المجوس، یعنی علامہ عینی نے لکھا ہے کہ خالف المشرکین سے جو مراد ہے وہ اراد بہم المجوس، یعنی اس سے مجوس کو مراد لیا ہے۔ تو اس حدیث سے وہ وجہ معلوم ہو گئی جس کی بنا پر اعفاء لحیہ یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عرب کے پڑوسی ممالک میں سب سے پہلے فارس کے مجوسیوں نے اس مردانہ حسن یعنی داڑھی پر حملہ کیا۔ فارس جو ایک ملک تھا تو اس کے مجوسیوں نے اس مردانہ حسن یعنی داڑھی پر حملہ کیا، چونکہ اس وقت تک داڑھی مونڈنے کو عیب شمار کیا جاتا تھا، اس لیے مجوسیوں نے اپنے اندر یکایک داڑیاں مونڈنے کی ہمت نہ پائی اور ابتداءً وہ اپنی داڑیاں چھوٹی کرنے لگے، یعنی ان کو چونکہ یہ داڑھی کاٹنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، چونکہ داڑھی نہ رہنا یہ عورت کی شان تھی، داڑھی نہ رکھنا، اور داڑھی کو تو مرد کو تو داڑھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اتنی بڑی جو نشانی تھی مرد کی اس کو کاٹنا ان کے لیے بہت بڑا عیب معلوم ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے داڑھی تو کاٹی نہیں لیکن اس کو کم کرنا شروع کر دیا۔ تو مجوسیوں نے اپنے اندر ایک داڑیاں مونڈنے کی ہمت تو نہ پائی اور ابتدا یعنی شروع میں وہ اپنی داڑیاں چھوٹی کرنے لگے، اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ ان میں کچھ لوگ اپنی داڑیاں مونڈنے بھی لگے، یعنی مکمل طور پر داڑھی صاف کرنے بھی لگے۔ عین ممکن ہے کہ مجوسیوں سے متاثر ہو کر جزیرۃ العرب کے کچھ مشرکین بھی داڑیاں چھوٹی کرانے یا مونڈنے لگے ہوں، یعنی یہ بات بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ مجوسیوں کو دیکھ کر جزیرۃ العرب کے مشرکین بھی یعنی جو مشرک لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی داڑیاں مونڈنی شروع کر دی، اس لیے ایک جگہ خالف المجوس کا لفظ آیا اور ایک جگہ خالف المشرکین۔ اگرچہ اس وقت مسلمان داڑھی رکھ رہے تھے لیکن ان پر اس کی دینی و شرعی حیثیت واضح نہ تھی، یعنی ایک عام طور پر جو رواج تھا داڑھی رکھنے کا اسی رواج پر عمل کرتے ہوئے مسلمان بھی داڑھی رکھ رہے تھے، لیکن شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے داڑھی کی وہ ان کو معلوم نہ تھی۔
خطرہ تھا کہ کہیں آگے چل کر ان میں کچھ لوگ مجوسی تہذیب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس کی شرعی حیثیت واضح فرما دی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس معاملے میں مجوس کی مخالفت کرنا تم پر لازم ہے۔ داڑھی کا معاملہ محض رواج اور عادت سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اسلامی معاشرے کا ایک اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے۔ یعنی یہ صرف ایک مرد کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی شعار ہے، یعنی اسلام کا ایک ایسا نشان ہے، اسلام کی ایک ایسی نشانی ہے جو اسلام سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ بات تمام محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت مجوسی عام طور پر داڑیاں مونڈتے نہ تھے بلکہ چھوٹی کراتے تھے، یعنی مکمل طور پر ختم تو نہ کرتے تھے لیکن چھوٹی کروا لیتے تھے۔ ابو شامہ کے وقت میں جب کچھ لوگوں نے داڑیاں مونڈی تو انہوں نے بڑے رنج و غم کے ساتھ کہا، اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی داڑیاں منڈوا دیتے ہیں۔ یہ فعل اس سے بھی زیادہ شدید ہے جو مجوسیوں کے بارے میں منقول ہے، کیونکہ وہ اپنی داڑیاں چھوٹی کراتے تھے۔ یہ فتح الباری میں لکھا گیا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ، یعنی فارس میں رہنے والوں کو فرس کہا جاتا ہے عربی میں، تو فارسیوں اور بالخصوص فارس میں یہ مجوس ہی ہوا کرتے تھے، تو فارسیوں یعنی مجوسیوں کی عادت تھی کہ وہ داڑھی کے بال کاٹ کر کم کرتے تھے، لہذا شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ ان میں کچھ لوگ اپنی داڑیاں منڈوانے بھی لگے تھے، یعنی مکمل طور پر چھوٹی نہیں کرواتے تھے بلکہ مکمل طور پر منڈوا دیتے تھے، جیسا کہ علامہ عینی نے لکھا ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَصِّرُونَ لُحَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحَلِّقُهَا، یعنی ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اپنی داڑھی کو کم کرواتے تھے اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو مکمل طور پر حلق یعنی صاف کروا دیتے تھے۔ تو اس لیے کہ وہ لوگ اپنی داڑیاں چھوٹی کراتے تھے اور ان میں کچھ لوگ مون ڈالتے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس حدیث نے اعفاء لحیہ یعنی داڑھی کے بڑھانے کے حکم کی علت کے ساتھ یہ واضح اشارہ بھی دیا ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور اعفاء لحیہ کے حکم کا منشا کب پورا ہوگا، یعنی داڑھی بڑھانے کا جو مقصد ہے اور جو حکم دیا گیا ہے وہ کب پورا ہوگا۔ مجوسی جب اپنی داڑیاں چھوٹی کراتے تھے اور مسلمانوں کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ ان کی داڑیاں مجوسیوں کی داڑیوں سے لمبی ہونی چاہیے، یعنی مجوسی اپنی داڑھی کتنی کم کرتے تھے اور کتنی رکھتے تھے، تو جب داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ داڑھی اتنی بڑھانے کا حکم دیا گیا جتنی کہ مجوسیوں کی ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ تو اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ ان کی داڑیاں مجوسیوں کی داڑیوں سے لمبی ہونی چاہیے، لیکن بات پھر بھی مجمل ہے، یعنی مکمل ابھی واضح نہیں ہے، تفصیل اس کی نہیں ہوئی۔ تو اس اجمال کی تبیین یعنی اس جو بات بندھی ہوئی ہے ابھی مختصر ہے، جس کی وضاحت نہیں ہوئی، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہوئی، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، ابھی قول رسول کی تفصیل جان لینی چاہیے۔ دوسری بات، داڑھی بڑھانے کے حکم میں جو الفاظ احادیث میں مروی ہیں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث میں 5 الفاظ ملتے ہیں، یہاں پر کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی کہ چند نکات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو نیچے بیان کیا جا رہا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اعفاء لحیہ کا حکم کیوں دیا گیا، یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا کیا ہے، یہ بات تھی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اعفاء کے معنی کیا ہے، جو حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اعف اللحیٰ یا اعفاء اللحیہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اعفاء کے معنی کیا ہیں اور اس کے ہم معنی یعنی داڑھی بڑھانے کے جو معنی اور کن کن الفاظ میں استعمال ہوئے ہیں احادیث میں، تو اور اس کے ہم معنی دوسرے کون سے الفاظ میں مروی ہیں، تو اسی بات کو ہم بتا رہے ہیں۔ داڑھی بڑھانے کے حکم میں جو الفاظ احادیث میں مروی ہیں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث میں 5 الفاظ ملتے ہیں، یعنی داڑھی بڑھانے کا جو معنی ہے اس کے متعلق 5 الفاظ ملتے ہیں۔ پہلا لفظ اعفاء اور دوسرا ایفا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ
ایک میں اعفا یعنی الف عین اور فے الف حمزہ، دوسرے میں الف یہ یعنی عین کی جگہ یہ یا آیا ہے، اور تیسرا لفظ ارجا، اور چوتھا لفظ ارخا، اور پانچواں لفظ توفیر۔ یہ سارے الفاظ یعنی 5 طریقے کے الفاظ داڑھی بڑھانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں احادیث میں۔ کسی حدیث میں آفو ہے، جیسا کہ بتایا گیا آفو اللحا کہا گیا، کسی میں اوفو کہا گیا یعنی اوفو اللحا، کہیں ارجو کہا گیا، کسی میں ارخو کہا گیا، اور کہیں وفرو کہا گیا۔ ان سب الفاظ کے بارے میں نووی یعنی امام نووی لکھتے ہیں وَمَعْنَاهَا كُلِّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا، یعنی یہ جتنے الفاظ احادیث میں مروی ہیں، احادیث میں استعمال کیے گئے ہیں، ان تمام کا معنی، ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا، یعنی داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، ان تمام کا مطلب۔ حافظ ابن حجر وفرو کے معنی بیان کرتے ہیں، یعنی ان 5 میں سے جو ہے وفرو کہ اس کے معنی بیان کرتے ہیں اترکوہا وافرتن، یعنی اس کو چھوڑ دو ایک لمبی مقدار میں، یہ کہتے ہیں داڑھی چھوڑو بئی حال کہ وہ وافر ہو یعنی زیادہ ہو، ایک بڑی مقدار میں ہو۔ اوفو کے معنی بیان کرتے ہیں یہی حافظ ابن حجر اترکوہا وافیتن، یہ یعنی اوفو کے معنی لے کر کہتے ہیں اترکوہا وافیتن، اسے چھوڑ دو بئی حال یعنی اس حالت پر کہ وہ پوری ہو، یعنی اس کو مکمل طور پر چھوڑ دو۔ ارخو کے معنی بتاتے ہیں اطیلوہا، یعنی داڑھی لمبی کرو، طالا یطیلو سے۔ اعفا کے معنی امام بخاری اور دوسرے محدثین نے نکسیر کے بیان کیے ہیں، اس سلسلے میں ابن دقیق العید کہتے ہیں تفسیر الاعفاء بالتکسیر من اقامت السبب مقام المسبب لأن حقیقت الاعفاء الترک وترک تعرض اللحیہ یستلزم تکسیرها۔ اعفاء کی تفسیر تکسیر سے کرنا، تکسیر یعنی زیادہ، تو اعفاء کی تفسیر تکسیر سے کرنا اس اصول کے تحت ہے کہ سبب کو سبب کی جگہ پر رکھا گیا ہے، نہیں، تحت ہے کہ سبب کو مسبب کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اسے عبارت میں کہا گیا ہے من اقامت السبب مقام المسبب، تو سبب کو مسبب کی جگہ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اعفاء کی حقیقت ترک کرنا، اور جب داڑھی سے تعرض ترک کیا جائے گا تو لازماً اس میں تکسیر ہوگی، یعنی یہ ضروری ہوگی داڑھی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو داڑھی بڑھ جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تمام الفاظ اور ان کی تشریحات صاف بتا رہی ہیں کہ حدیث کا منشا محض داڑھی رکھ لینا نہیں بلکہ اس کو بڑھانا اور لمبا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بتائی گئی تھی کہ مقدار لحیہ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک سوال تھا، 6 باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مقدار لحیہ یعنی داڑھی کی مقدار کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب آئیے اس پر غور کریں کہ مقدار لحیہ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ علماء اصول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، اور یعنی آپ کے اعمال کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں اور تفصیل سے ان پر لکھا ہے۔ اولاً اجمالی طور پر آپ کے افعال کی 2 قسمیں بنتی ہیں، یعنی بنیادی طور پر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ افعال جن کا قربت و عبادت سے تعلق نہیں بلکہ وہ عادت و جبلت سے متعلق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال، بعض اعمال یا بعض کام وہ ہیں جو قربت اور عبادت کے لیے یعنی ثواب کے لیے اور عبادت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ عادتاً اور اسی طرح فطرتاً فطری طور پر وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بیٹھنا اٹھنا یعنی بذات خود یہ عبادت نہیں ہے اور ثواب کا کام نہیں، پہننا اوڑھنا ایسے افعال کا شرعی حکم اباحت ہے، یعنی
جواز، جائز ہونا ہے، یعنی ان سے کسی چیز کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے افعال وہ ہیں جن کا تعلق عادت و جبلیت سے نہیں بلکہ قربت و عبادت سے ہے، یعنی ثواب اور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افعال بھی ہیں۔ اس قسم کے افعال کی متعدد قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کا مسئلہ زیر بحث سے براہ راست تعلق ہے، یعنی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کا مسئلہ زیر بحث، یعنی ہم جو بحث کر رہے ہیں داڑھی کے بارے میں اور داڑھی کی مقدار کے بارے میں، تو اس سے تعلق رکھتا ہے براہ راست، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو کتاب اللہ میں مذکور یا مذکور احکام، یعنی کتاب اللہ میں جو احکام مذکور ہیں وہ احکام یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تبیین کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے حکم ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس قسم کے افعال کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان احکام و اوامر کا جن کی تبیین ان افعال سے ہوتی ہے، ان افعال کی حیثیت بیان کی ہوتی ہے۔ اگر مبین وہ امر جس کی تبیین و توضیح کی گئی تو یہ مبین، واجب ہو تو بیان، وہ فعل جس سے توضیح و تبیین ہوئی وہ بھی واجب ہوگا، اور اگر وہ مندوب ہو تو فعل بھی مندوب ہوگا۔ یہ بات بھی مسلمہ ہے، یعنی تسلیم شدہ ہے اور مانی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بیان کے تمام انواع و اقسام، انواع یعنی ساری قسمیں ثابت ہوتے ہیں، اس سے مجمل کی توضیح بھی ہوتی ہے، یعنی جو بات عام طور پر کھلی ہوئی نہیں ہوتی اور معلوم ہوئی یا سمجھی ہوئی نہیں ہوتی اس کی بھی تشریح ہو جاتی ہے اور وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ عموم کی تخصیص بھی ہو جاتی ہے، یعنی جو حکم عام ہے اس کی تخصیص بھی ہوتی ہے۔ ظاہر کی تعویل بھی ہوتی ہے، یعنی جو بات ظاہر ہے اس میں تعویل بھی ہوتی ہے، اور کسی امر سابق کا نسخ بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی پہلے اگر کوئی حکم دیا گیا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ اس متفقہ و مسلمہ اصول شرعی کو مسئلہ زیر بحث پر منطبق کیجئے، یعنی اس کو اس سے جوڑیے تو یہ بات ہر شبہے سے بالاتر ہے، یعنی ہر شخص سے دور ہو جاتی ہے کہ آف اللحا، یہ جو لفظ کہا گیا ہے کہ داڑھی بڑھنے کے لیے چھوڑ دو، اس حکم کی تبیین یعنی اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے کی ہے، اور آپ کے فعل و عمل کو اس حکم کے بیان کی حیثیت حاصل ہے، یعنی آپ نے تو آف اللحا کہا، داڑھی بڑھانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جتنی داڑھی رکھی اور آپ کے داڑھی کی جو مقدار تھی وہ اس قول کے لیے تبیین کی حیثیت رکھتی ہے اور بیان کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس قول کے لیے آپ کا عمل بہت ہی زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ اب اگر اعفاء لحیہ کا حکم واجب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی واجب ہوگا، اور اگر مندوب ہے تو فعل بھی مندوب ہوگا، یعنی آپ نے جو عمل کیا ہے وہ واجب سمجھ کر عمل کیا ہے، تو آپ نے جو قول کہا کہ آف اللحا داڑھی بڑھاؤ تو وہ قول پر عمل کرنا بھی واجب ہوگا، اور آپ نے مستحب طریقے سے اس کو رکھا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم بھی داڑھی رکھو تو پھر اس قول پر عمل کرنا بھی مستحب ہے۔ تمام علماء حق اس بات پر متفق ہیں کہ اعفاء لحیہ یعنی داڑھی بڑھانا سنت مؤکدہ ہے اور داڑھی اسلامی شعار میں داخل ہے۔ احادیث و سیر میں یعنی سیرت کی کتابوں میں ریش مبارک کے بارے میں جو تفصیل ملتی ہے، یعنی داڑھی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی کے بارے میں جو تفصیل ملتی ہے، اس سے یہ بات بالیقین یعنی یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مقدار ایک مشت سے زیادہ تھی، کم ہرگز نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریش مبارک تھی، آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ ایک مشت سے کم نہیں تھی، ایک مٹھی سے کم نہیں تھی۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ کثیر شعر اللحیہ یعنی داڑھی کے بالوں میں زیادتی کرنے والے یہ تھے، یعنی آپ کی ریش مبارک میں بال بہت تھے۔ کسی روایت میں کہا گیا ہے کہ آپ قص اللحیہ تھے، یعنی آپ کی ریش مبارک گھنی تھی، اور کسی روایت میں ہے کہ آپ کی گھنی داڑھی آپ کے منور سینے کو بھرے ہوئے تھی، یعنی ایسی داڑھی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک کی وجہ سے آپ کا سینہ چھپ جاتا تھا، ایسی داڑھی تھی آپ کی۔ اور کسی روایت میں آپ کو عظیم اللحیہ کہا گیا، یعنی آپ کی داڑھی بڑی تھی،
یہی بات سیر و سوانح کی کتابوں میں یعنی سیرت کی کتابوں میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سوانح جو حالات لکھے گئے ہیں ان کتابوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی داڑھیوں کے بارے میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی ان کے سینے کو بھر دیتی تھی، اسی طرح امیر المؤمنین عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی داڑھیاں ان کے سینوں کو بھر دیتی تھیں، یعنی ان کی داڑھیاں بہت بڑی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کان قص اللحیہ، یعنی حضرت عثمان کے بارے میں کہا گیا ہے کان عظیم اللحیہ، یعنی بڑی داڑھی والے تھے آپ، اور قص اللحیہ حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا ہے آپ گھنی داڑھی والے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی عملی توضیح یعنی عملی وضاحت، آپ نے جو عمل کیا اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل مقدار لحیہ کے بارے میں، یعنی داڑھی کتنی رکھنا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں یہ تھی کہ اتنی وافر ہو یعنی اتنی مقدار ہو کہ اس پر عظیم و کثیر کا لفظ صادق آ سکے، اتنی داڑھی بڑی ہو کہ اس پر دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ داڑھی بڑی ہے، چھوٹی نہ کہہ سکیں۔ چوتھی بات، آف اللحیٰ کا حکم اپنے عموم پر ہے یا اس میں تخصیص بھی ہوئی ہے؟ یہ 6 باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، اس میں سے چوتھی بات ہے کہ آف اللحیٰ کا حکم یعنی داڑھی بڑھاؤ، یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے عموم پر ہے، یعنی یہ بات صرف عام ہے یا اس میں کوئی خاص حکم بھی ہے، کوئی شرط یا کوئی قید بھی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فقہا کی ایک جماعت اس حکم کو عام رکھتی ہے اور اس میں تخصیص کی قائل نہیں ہے، یعنی داڑھی بڑھاؤ بس بڑھاؤ، اس میں کوئی مقدار یا کوئی خصوصیت یا کوئی تخصیص اس کے اندر نہیں ہے، یہ فقہا کہتے ہیں اور فقہا میں سے ایک جماعت کہتی ہے۔ طبری نے کہا ہے کہ فقہا کی ایک جماعت ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے، یعنی حدیث کا جو ظاہری معنی ہے، ظاہری مطلب ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، تو اس ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے، اور اس کے نزدیک داڑھی کے طول و عرض سے کچھ حصہ کٹوانا بھی مکروہ ہے، یعنی داڑھی بڑھاؤ بس بڑھاؤ، کاٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو طول و عرض سے کچھ حصہ کٹوانا بھی، یعنی لمبائی میں بھی آپ کچھ بھی کاٹیں تو بھی مکروہ ہے، اور اگر چوڑائی میں یعنی سائڈ سے بھی اگر آپ کاٹتے ہیں تو بھی مکروہ ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں 2 جگہ اس پر گفتگو کی ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں حدیث سے یہی ظاہر ہے اور یہی اس کے الفاظ کا اقتضاء ہے اور یہی ہمارے اصحاب کی ایک جماعت اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ والمختار ترک اللحیہ علی حالها والا یتعرض لها بتقصیر شیء اصلا، یعنی مختار قول یہی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی تخصیص کے قائلین کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تخصیص کے قائلین یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں کچھ تخصیص بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا قول محفوظ ترین قول ہے، جو احادیث کے اعفاء کی ظاہر کی وجہ سے داڑھی کے طول و عرض میں کچھ حصہ کٹوانے کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔ یہ تحفۃ الاحوذی کے مصنف نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ظاہر حدیث کو اپنایا ہے، داڑھی بڑھاؤ کے حکم کو اپنایا ہے اور داڑھی کے کسی بھی حصے کو کاٹنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، یہی صحیح ہے۔ علامہ شوکانی کا مسلک بھی وہی ہے جو امام نووی کا ہے، وہ بھی حدیث کے عموم کے قائل ہیں، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو مخصص نہیں مانتے یعنی خاص نہیں مانتے، اور نہ عمر بن شعیب کی حدیث کو قابل احتجاج سمجھتے ہیں۔ اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے اور نہ فعل سے ثابت ہے، قولی حدیث میں تو موجود ہی نہیں ہے اور فعلی حدیث ضعیف ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تخصیص کا قول اس درجہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ تمام فقہا اس پر متفق ہو گئے ہوں، بلکہ فقہا کی ایک جماعت میں جس میں نووی جیسے اساطین علم داخل ہیں، یعنی اس بڑے بڑے علماء داخل ہیں، تو تخصیص کا انکار کرتی ہے۔
فقہا کی دوسری جماعت حدیث کو عام نہیں رکھتی بلکہ اس حکم میں تخصیص کی قائل ہے، یعنی کہتی ہے کہ اس حکم میں کوئی تخصیص بھی ہے۔ تخصیص کے قائلین متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ حافظ ابن حجر امام طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ داڑھی جب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو زائد حصے کو کٹوا دیا جائے۔ اس رائے کے لیے طبری نے اپنی سند سے 3 حدیثیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی ایک مشت سے زائد داڑھی کو کٹوا دیا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد نے سند حسن کے ساتھ حضرت جابر کی یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں، یعنی مگر یہ کہ حج یا عمرے کے موقع پر اس کا کچھ حصہ ترشوا دیتے تھے۔ حضرت جابر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام صرف حج یا عمرے کے موقع پر اپنی داڑھیاں کچھ چھوٹی کراتے تھے۔ پھر طبری نے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ داڑھی کے بال کٹوانے کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 مسلکوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مسلک، ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی سے زیادہ جو بال بڑھ جائیں صرف انہیں کٹوایا جائے۔ نمبر 2، حسن بصری کا قول یہ ہے کہ یعنی دوسرا مسلک، دوسری جماعت، حسن بصری کا قول یہ ہے کہ داڑھی طول و عرض سے یعنی لمبائی اور چوڑائی سے اس حد تک کٹوائی جائے کہ قطع و برید بہت بڑھ جائے، یعنی قطع و برید بہت بڑھ جائے، یعنی کاٹنا بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اور عطا نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔ داڑھی کٹوانے کی ممانعت کو ان لوگوں نے یعنی داڑھی کٹوانے کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے، اس طرح کا جو حکم دیا گیا ہے، اس ممانعت کو ان لوگوں نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ جس مقدار میں اجمی لوگ کٹواتے اور اسے یعنی عرب کے علاوہ کے لوگ اجمی لوگ کٹواتے اور اسے ہلکی کر دیتے ہیں، اس مقدار میں اسے نہ کٹوایا جائے، یعنی اتنی داڑھی نہ کاٹی جائے۔ نمبر 3 یعنی تیسرا مسلک، ایک جماعت کے نزدیک حج یا عمرے کے علاوہ کسی وقت بھی داڑھی کے بال کٹوانا پسندیدہ اور مکروہ فعل ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دے اور اس سے مطلق تعرض نہ کرے یہاں تک کہ اس کا طول و عرض فاحش یعنی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کے تمسخر کا ہدف بنا لے گا، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کاٹ لینا چاہیے۔ طبری نے اس مسئلے میں عمر بن شعیب کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کے طول و عرض سے کچھ بال کٹوا دیتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے، لیکن بخاری نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے ایک راوی عمر بن ہارون ہیں اور ان کو محدثین کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ داڑھی کو مونڈنا، کٹوانا اور کم کرانا ناجائز ہے۔ ہاں اگر طول و عرض میں بڑھ جائے یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بڑھ جائے تو اطراف سے کچھ کٹوا دینا چاہیے، بلکہ جس طرح تقصیر یعنی بہت چھوٹا کرانا مکروہ ہے، اسی طرح تعظیم یعنی بہت بڑھا دینا بھی مکروہ ہے۔ لیکن نووی نے قاضی ایاز کی یہ بات رد کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قول ظاہر حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں توفیر لحیہ یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم ہے۔ مختار مسلک یعنی پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ نووی کی مراد یہ ہے کہ حج یا عمرے کے علاوہ دوسرے اوقات میں تعرض نہ کیا جائے، اس لیے کہ امام شافعی نے حج یا عمرے میں داڑھی کے کچھ بال کٹوانے کو مستحب کہا ہے۔ میں نے فتح الباری کا یہ لمبا حوالہ یہاں اس لیے دیا ہے کہ اس میں تخصیص کے قائلین کے تمام اقوال اور ان کے مشہور دلائل سمیٹ لیے گئے ہیں۔ ان اقوال میں سب سے پہلے میں حسن بصری و عطا رحمہم اللہ کے قول کی توضیح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قول کو امام طبری نے بھی اختیار کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یاخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ داڑھی ایک مشت سے بھی کم کی جا سکتی ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک اس قول کا یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ امام طبری نے خود اس مسلک کو واضح کر دیا ہے، انہوں نے اس مسلک کو اختیار کرنے کے لیے 2 دلیلیں دی ہیں۔ ایک دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی سے بالکل تعرض نہ کرے اور بڑھنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا طول و عرض بہت بڑھ جائے گا اور چہرہ مزاح کا انگیز بن جائے گا، یعنی اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حسن بصری و عطا کے قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ داڑھی کو اس قدر نہ بڑھنے دیا جائے کہ وہ لوگوں کا تمسخر کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ طول و عرض ایک مشت سے بڑھ کر ہی سبب تمسخر بن سکتا ہے،
یعنی مذاق کا سبب مذاق کی وجہ بن سکتا ہے، نہ کہ ایک مشت کی صورت میں۔ دوسری دلیل طبری نے ترمذی کی حدیث سے پیش کی ہے، وہ اس بات کے لیے اور زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ ان کے قول کا مطلب ایک مشت سے کم کا جواز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک ہرگز اتنی کم نہیں کراتے تھے کہ وہ ایک مشت سے بھی کم رہ جائے۔ دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کے قول کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھی جا سکتی ہے تو پھر یہ قول خالف المجوز کے صریح حکم کے خلاف ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی عملی وضاحت کے خلاف بھی ہوگا بقدر ایک مشت والے قول سے، یعنی ایک مٹھی والے قول سے۔ حضرت عطا کے قول کا اختلاف اس جہت سے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک داڑھی ایک مشت سے بھی کم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ داڑھی کے طول کو ایک مشت تک محدود کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک مشت سے بھی زیادہ رکھی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ سبب مضحکہ بن جائے۔ اور صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی حسن بصری و عطا کے قول کا مطلب یہی سمجھا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، داڑھی کی اہمیت کو سمجھ کر داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک ان احکام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور سارے ہی مسلمانوں میں اسلام کے لیے ایک ہمت پیدا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ پیش کیا جاتا رہے گا، اور اس کا جو بیڑا اٹھایا ہے سید محمد عبدالواسع المعروف امان اللہ چشتی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی صحت میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی دین کی محبت پیدا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں دین میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین کا بول بالا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دین سے سرفراز فرمائے، اولیاء میں ان کا شمار فرمائے، اور سارے ہی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا پسندیدہ بنا لے، اور سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔